نے دعوت دی ہے ویزا ایکسپرٹ انعام صاحب، جو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کی ہمارے پلیٹ فارم سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ انعام صاحب آپ کا. انعام صاحب کیا کہیں گے اب جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے تو آپ کے سامنے ہیں، آپ کے آفس میں بھی اب رش بڑھ گیا ہے، تو یو کے اور کینیڈا کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ذرا اس کے حوالے سے پلیز بتائیے گا. اس میں صداقت بھی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں وہی روٹین والا میٹر ہے؟ بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ کینیڈا کی پالیسیز تو وہی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی آفٹر کووڈ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں ان کی جو آفیسز کی اسٹرائک چل رہی تھی، جو ان کا سیلریز کے اوپر، وہ ابھی ٹھیک ہو گیا ہے. وہ انہوں نے ان کی سیلریز وغیرہ بڑھا دی ہیں، جس سے ٹائم جو ہے وہ بہتر ہو گیا. یہ ہے اس پہ وزٹ ویزا کے اوپر. تو باقی امیگریشن کی پالیسی تو ان کی ویسی ہی چل رہی ہے. صرف اونلی جو وزٹ ویزا کا ٹائم ہے جو کہ سال 1.5 سال پہ چلا گیا تھا کووڈ کے بعد، وہ اب کم کر دیا. باقی جو ایکسپریس انٹری ہے یا ان کے دوسرے اسکلڈ امیگریشن کے کیسز ہیں وہ ٹھیک ہے، روٹین میں ہے. 6 منتھ میں بھی کیسز ہو رہے ہیں، 8 منتھ میں بھی ہو رہے ہیں. کینیڈا بہتر جا رہا ہے امیگریشن کے حوالے سے. اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، آپ ان کے پوائنٹس پورے کر لیتے ہیں، تو کینیڈا تو بہترین ہے. مطلب ایون کہ کینیڈا نے اپنی جو پروسیسنگ ہے وہ کووڈ میں بھی نہیں روکی تھی. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹریولنگ بین ہو گئی تھی، ٹریول آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پروسیسنگ لوگوں کی چلتی رہی، ٹائم بڑھ گیا تھا. دوسرا جو آپ کا کویسچن ہے یو کے حوالے سے، دیکھیں جو وہ خبر چلی پچھلے دنوں اس میں کہ جی یہ یو کے نے اپنی پالیسی کو بڑا ایزی کر دیا اور سب کے لیے ویزاز کھول دیے. اچھا، اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. ایسے ہی مطلب ہم بڑی ایزیلی ایک پوسٹ بناتے ہیں اور وائرل کر دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہی نہیں اس پالیسی کو کہ پالیسی ہے کیا. اتنا آسان نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں، میرے آفس میں بھی بہت سارے لوگوں نے وزٹ کیا اور آئے کہ جی وہ تو بس ہم تو جا رہے ہیں جی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک ان کی پالیسی ہے جو وہ کیئر گیور، نینیز اور یہ جو ہوم ورکرز کے حوالے سے انہوں نے ورک پرمٹس ایشو کر رہے ہیں، وہ بالکل دے رہے ہیں. اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ورک پرمٹ ہے، کوئی امپلائر آپ کو اسپانسر کرتا ہے، تو آپ ورک پرمٹ پہ جا سکتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو. ہاں، وہ لیڈنگ ٹو پی آر ہے. آپ کو 5 سال کا ورک پرمٹ ہے، 3 سال کا انیشل ہے، 2 سال کی ایکسٹینشن ہے، 5ویں سال پھر آپ انڈیفینٹ اسٹے اور پھر پاسپورٹ. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ پی آر ہو. جیسے کینیڈا جو ہے وہ اگر آپ کے پوائنٹس پورے ہیں تو کینیڈا تو آپ کو ڈائریکٹلی پی آر کی طرف کنورٹ کر دیتا ہے، اور 3 سال آپ کینیڈا کے اندر اسٹے کریں اور پاسپورٹ لے لیں. پاسپورٹ اپنا لے لیں. اچھا، یہ میں کہنی ہے ایسے بھی کم کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ خود بتا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یو کے نے اتنی پالیسیز نارمل نہیں کی ہے نا. لوگوں کو علم ہونا چاہیے، لوگوں کو حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے. یہ بتائیں سر کہ اب آئیڈیل کنٹری کہاں پہ؟ ایک نوجوان آج کا جو ہے جس کے پاس ڈگری بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جاب اپرچونٹیز کے لیے، تو اس کو جاب اپرچونٹی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل کنٹری کون سا ہے جہاں پر اس کو اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو ایکول ٹو کینیڈین ماسٹر، مطلب فورن ایجوکیشن کے آپ کی جو ماسٹر ہے پاکستانی ماسٹر، اگر وہ 18 ایئرز ہے، لائک ایم فل ہے، یا 4 ایئرز بیچلر کے بعد ماسٹر ہے، اور اس کا کوئی 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، منیمم 3 ایئرز اور میکسیمم 4-5 ایئرز، اور ایج اس کی کوئی 35 سے کم ہے، اور وہ اپنا آئٹس کا اسکور اچھا لے سکتا ہے، تو اس کو کینیڈا پریفر کرنا چاہیے. ایک تو یہ ڈائریکٹ پی آر ہے. اب ایک بندہ اگر جاتا ہے اس کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ وہ سیٹل کیسے ہونا ہے، اس نے فیسز پے کرنی ہے، یا کسی کو ورک پرمٹ کی تلوار اس کے اوپر لٹکتی رہے گی کہ جی اس کا یہ ورک پرمٹ ختم ہو جائے گا تو یہ واپس ہے. ڈائریکٹ پی آر ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے ہی چیپ پیسوں میں آپ کینیڈا کی امیگریشن لے سکتے ہیں. اچھا، نہ صرف آپ بلکہ آپ کی اسپاؤس، کل کو اگر آپ میریڈ ہوتے ہیں، اسپاؤس بھی جا سکتی ہے، اور انڈر 19 بہن بھائی بھی جا سکتے ہیں، پیرنٹس کو بھی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو کینیڈا ہے. ہاں، اگر کسی کے پوائنٹس پورے نہیں ہوتے کینیڈا کے حوالے سے،
لائک اگر کوئی فریش گریجویٹ ہے پاکستان سے یا انٹر کی ڈگری ہے تو اس وقت جو ہے یو کے کی ویزا پالیسی فار اسٹوڈنٹس وہ 100% ہے. اگر کسی یونیورسٹی کالج نے اس کو ایڈمیشن دے دیا ہے اور ہوم آفس کی طرف سے اس کو کیش لیٹر بھی ایشو ہو گیا ہے تو وہ اپنا ویزا اس کا 100% ہے. اچھا وہ اپنی وہاں سے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرے دین کینیڈا کی طرف چلا جائے یا یو کے اندر کو ورک پرمٹ پہ ان تمام چیزوں میں بینک سٹیٹمنٹ کتنی میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو صحیح ایجوکیشن بھی ہے, تمام تقاضوں پہ بھی ہم پورا اترتے ہیں, لیکن بینک سٹیٹمنٹ اتنی ہمارے پاس جو ہے نا وہ زبردست نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ اس میں ذرا گائیڈنس کیجئے گا ہماری. جی یہ اکثر کویسچن مجھ سے بھی ہوتا ہے. دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ کا ایک فارمولا یو کے ہوم آفس نے رکھا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی ٹیوشن فی کتنی ہے, آپ نے پاکستان سے ایک سمیسٹر کی پے کر دی, جو ریمیننگ فیس ہے اور جو اس کا لیونگ کاسٹ ہے ایک سال کا, ٹھیک ہے. اب لیونگ کاسٹ میں بھی اگر وہ لنڈن میں جا رہا ہے تو اس کی لیونگ کاسٹ ڈفرینٹ ہے, اگر وہ لنڈن سے باہر ہے تو اس کی لیونگ کاسٹ ڈفرینٹ ہے. ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ کیلکولیٹ کریں اور پھر جو آپ کے پوائنٹس وہ اماؤنٹ بنتی ہے اس کی 28 ڈیز کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے. اس کی 28 مطلب 1 منتھ کی اونلی 28 ڈیز. یس لیکن آئی تھنک وزٹ کے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے بینک جی. وزٹ جو ہے وزٹ کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں. وزٹ میں جو امبیسیز ہیں یا ویزا آفیسر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ پاکستان میں سوشلی کتنے انوالو ہیں, آپ یہاں پہ اسٹرانگ کتنے ہیں, فائنینشلی بھی. یس اس میں لاسٹ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور جو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, لائک آپ کے پاس پیسے کہیں سے آئے ہیں یا آپ نے کسی کو بھیجے ہیں, آپ کے پاس وہ پورا پروف ہونا چاہیے, پروف آف انکم ہونا چاہیے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کس کو آپ نے ٹرانسفر کیے. بالکل ٹھیک. اچھا رانا عدنان صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ورک پرمٹ کے لیے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں ورک پرمٹ جو ہے وہ کسی طرح سے مل جائے, اور پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے $10,000 دے دیں یا $20,000 دے دیں اور ہم آپ کو وہ ورک پرمٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ گو تھرو کر لیجیے گا. ایک تو پہلے یہ بتائے گا کہ اس کے ڈاکیومنٹس کتنے ہوتے ہیں, کیونکہ آبویسلی کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ انوالو تو ہوگی نا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوگا اور کمپنی کی طرف سے بھی کچھ لیٹرز ہوں گے, اور کتنے روپے میں ورک پرمٹ اگر کوئی ہوتا بھی ہے خریدتا بھی ہے اس طرح سے. آپ کینیڈا کی بات کر رہی ہیں؟ کینیڈا یا امریکہ یا انگلینڈ کوئی بھی دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم ہوتا کینیڈا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنا سوشل میڈیا پہ یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ورک پرمٹ اتنے کینیڈا نے ایشو کر دی ہے اور یہ وہ, ایسا کچھ نہیں ہوتا, نہ ہی اس طرح سے ورک پرمٹ ایشو ہوتے. جب بھی کوئی ورک پرمٹ ایشو ہوگا وہ اس پرسن کے نام سے ہوگا, اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. پہلے ایڈ چلتی ہیں نیوز پیپر میں اور اس کمپنی کو اپنے آپ کو کوالیفائی کروانا پڑتا ہے, پھر وہ کمپنی ان کے نام آفر لیٹر دے گی, یہ سائن کریں گے, دین پھر گورنمنٹ کینیڈا ورک پرمٹ ایشو کرے گی. ٹھیک ہے, ایسے کوئی ہوا میں نہیں ہوتا. اور خدارا یہ ضرور دیکھا کریں کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے. اور آپ یہ جو سال 2 سال سے کمپنیز آ کے بیٹھی ہیں اور آپ کو کہتی ہیں جی ہمارے پاس اتنے ورک پرمٹس ہیں اتنے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے ان کی رپیوٹ چیک کریں کہ یہ جو ٹریول ایجنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ کمپنیز یہاں پہ کھول کے بیٹھی. جی بالکل, ٹریول ایجنٹ ہے یا یہ جو کنسلٹنسی فرمز ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس کینیڈا کے ورک پرمٹ ہیں, اور ایسا اس کو پہلے سے چیک کریں کہ کوئی اس کے تھرو کسی کو یہ ورک پرمٹ ملا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو اپنا کیس دیں, اس کی رپیوٹ چیک کریں. سیکنڈلی جس کمپنی سے ورک پرمٹ آ رہا ہے اس کو بیک اینڈ سے ویب سائٹ کے تھرو یا گوگل کے تھرو چیک کریں, اور ہمیشہ سرٹیفائڈ جو کنسلٹنٹ ہیں جو ایک ویل ریپیوٹیڈ ہیں مارکیٹ میں ان سے رجوع کریں. اچھا یہ کنسلٹنٹ جو کہہ دیتے ہیں کہ ویزا آپ کا 100% ہے, گارنٹی ہے, مطلب یہ کیا آپ لوگوں کے پاس شیورٹی ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم کبھی بھی بینگ اے لائر یا بینگ اے میری لا فرم کبھی بھی مطلب ہم نہیں کہتے کہ جی ویزا 100% ہے. ہم جو کلائنٹ کے ساتھ ایک سائن اپ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں سر, وزٹ کے لیے یا جاب کے لیے اپلائی کرتے ہوئے
اپلیکینٹ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ کچھ ایسے چھوٹے موٹے بلنڈرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ویزاز لگتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو مینلی تو بینک اسٹیٹمنٹ ہے. بینک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ کم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہیوی بھی نہ ہو, جو جسٹیفائی نہ ہو سکے. ہاں, جو جسٹیفائی نہ ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے پاس ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہونی چاہیے, اور دوسرا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے یہ ضرور آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. فائنینشلی آپ کے پاس کتنے پاکستان میں ایسٹس ہیں, تاکہ ویزا آفیسر کو آپ سائیکولوجیکلی بتا سکیں کہ آپ واپس آئیں گے. جو ہمارے دیکھیں اس وقت جو ہے ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں وزٹ ویزا لے کے کہیں اور چلا جاؤں. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا ویٹ کر لیں, ہمارے ملک کی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. بہت سارے ویزاز اس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں. تو حالانکہ کیس ورکر اس کو ویزا دینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ شاید نہ دے. رائٹ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ویٹ کر لیں, تھوڑا سا ویٹ کر لیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا ایک یہ مجھے بتا دیجئے فائنل کہ جو اب جیسے کینیڈا اور یو کے کی خاص طور پر جو اس طرح سے پوسٹ آ رہی ہیں اور ورک ویزاز کھل رہے ہیں, کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں ابھی اپرچونیٹیز ہیں جہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ڈائریکٹ بھی وہ ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں وزٹ کے علاوہ؟ فیلڈز ایسی کون سی ہیں؟ ورک پرمٹ تو یہ یو کے میں ہی زیادہ چل رہے ہیں اس وقت. اور کن فیلڈز میں؟ اس میں یہ ہوم ورکرز, یہ نینیز, کیئر گیور, یہ جو گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے. لیبر میں بہت زیادہ ہے, لائک الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, اس طرح کی. مطلب یو کے میں کیونکہ جب سے یو کے بریگزٹ ہوا ہے یورپی یونین سے, تو اب وہاں جاب اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں. ایون کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی جاب مل رہی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹس کو وہاں جاب نہیں مل رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں, اپنی فیسز وغیرہ میں ہیلپ, مطلب بہت زیادہ تو نہیں لیکن اپنا گزارا وہ لوگ کر لیتے ہیں جو پہلے نہیں تھا, سروائیول ہو جاتا ہے. سیکنڈلی کینیڈا میں اگر آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, اور یہ ٹیچرز ہیں یا ہیلتھ مینیجرز ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پوائنٹس بہت زیادہ ہیوی نہیں ہیں کینیڈا میں, آپ کو پروونشل لیول پہ, صوبائی لیول پہ بھی کینیڈا کی امیگریشن کروائی جا سکتی ہے. ہیلتھ مینیجرز ہونے چاہیے, آفس مینیجرز چاہیے, اس طرح کے لوگ جو ہیں, ایٹ لیسٹ کوئی بلیو کالر لوگ جو کم سے کم. زیادہ موسٹلی ہیلتھ سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آفٹر کووڈ. اچھا وہ کینیڈا میں بھی ہے, وہ امریکہ میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے. ہیلتھ تو ایسا ڈپارٹمنٹ ہے میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا کنٹری نہیں ہوگا جہاں پر اس کی ڈیمانڈ نہ ہو. نرسز وغیرہ اور باقی ڈاکٹرز, نرسز کی کافی ڈیمانڈ ہے. یو کے میں خاص طور پہ, آئرلینڈ میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات وہی ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ, ہر چیز اویلیبل ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نا آئی گیس بیوٹی میں نا باہر نیلز کے, نیل آرٹس کے, فیشن کے اور میک اپ کے, ان کی تو سب سے زیادہ, کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ رش میں نے مالز میں یہیں پر دیکھا ہے. تو ہمارے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, کیا ان کے لیے بھی اس طرح سے کوئی اپرچونیٹیز آتی ہیں؟ جی بالکل, یو کے میں ہے, کینیڈا میں بھی ہے. اگر آپ ان کے پوائنٹس پورے کرتے ہیں یا سیلف امپلائمنٹ کے طور پہ آپ کینیڈا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو وہاں سے سرٹیفائڈ ہونا پڑتا ہے یا نہیں, آپ کو پوائنٹس پورے کرنے پڑتے ہیں, آئلٹس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. وہاں جا کے اگر آپ کی امیگریشن ہو گئی ہے تو پھر جا کے آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کورس کرنا پڑتا ہے. ہاں, پھر کورس کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کسی کے انڈر رہ کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سینئر ہے تو اس کے ساتھ انڈر رہ کے آپ ایسوسیٹ ہو کے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انعام صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. تو ہم نے یہ چاہا کہ جو نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ کسی لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں, باقاعدہ گائیڈنس ہونی چاہیے, اسی لیے ہم نے آج کا یہ سیگمنٹ رکھا.